السلام علیکم، یہ آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر پرجوش ہے اور سرگرم عمل۔ عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے تک اس جماعت نے ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں اپنی بساط کے مطابق کچھ میدان سجائے ہیں احتجاج کے۔ سب سے بڑی خبر پشاور سے نکلی، جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے چند گھنٹے قبل تحریک انصاف کو ایک بڑا منصوبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ 27 ستمبر کو ایک لانگ مارچ کیا جائے گا عمران خان کی قید کے خلاف۔ یہ لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا۔ عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر جو گفتگو ہو رہی ہے، تحریک انصاف جو کچھ کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے 2 بڑے موضوعات نکلتے ہیں۔ آج کے دن عمران خان ایک موضوع بنتے ہیں کہ انہوں نے 3 سال کی قید کیسے گزاری، اور یہ ایک موضوع بنتا ہے کہ 27 ستمبر کو تحریک انصاف جو لانگ مارچ کرنے والی ہے وہ کتنا کامیاب ہو سکے گا، اور اب تک کا جو ایک پیٹرن ہے ریاست کا، حکومت کا اور تحریک انصاف کا، وہ مل کر جو ایک مجموعی تصویر بناتے ہیں وہ کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کے موضوع کو لیتے ہیں۔ عمران خان ایک مختلف آدمی ثابت ہوئے۔ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور جس قسم کے لوگ ہمیں میسر ہے، اگر اس میں عمران خان کا ایک غیر جانبدارانہ اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو عمران خان 2-3 حوالوں سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسا اپنے آپ کو جری اور بہادر اور دلاور رہنما کے طور پر عوام کے سامنے خود کو ثابت کیا ہے، جو کمپرومائز نہیں ہے، جو ماضی کے ان رہنماؤں کی طرح جو اسی طرح کے امتحان سے جب گزرے ہیں، اور وہ امتحان اتنا شدید بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا سخت بھی نہیں ہوتا تھا، اس میں ہمیشہ کمپرومائزڈ ہوتے رہے، معاہدے کرتے رہے، ڈیل کرتے رہے، اور ہم نے اپنی سیاسی لغت میں ڈیل اور ڈھیل کے درمیان کے مختلف مراحل اور مدارج کا مطالعہ کرتے ہوئے طرح طرح کی تشبیہات، طرح طرح کے پرتکلف پیرائے اور طرح طرح کے استعارات کا مشاہدہ کیا، اس کو سنا، دیکھا اور سمجھا بوجھا۔ تو جس قسم کی لیڈرشپ ہمیں میسر رہی ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری کی صورت میں ہو، نواز شریف کی صورت میں ہو، مریم نواز صاحبہ کی صورت میں ہو اور شہباز شریف کی صورت میں ہو، انہوں نے ماضی میں ہمیشہ ایسے مواقع پر جو ہے وہ چور دروازوں کا استعمال کیا ہے، مفاہمت سے معاملات حل کیے، اور کچھ لوگ اسے درست بھی سمجھتے ہیں، سیاسی موقع پرستی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایسے مواقع پر بند گلی میں جانے کے بجائے معاملات طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک رائے موجود ہے، مگر دوسری طرف پاکستان کی جو مکمل سیاسی تاریخ ہے، اس کے تناظر میں جو ہماری خرابیاں ہیں، نظام کی خرابیاں ہیں، معاملات کی خرابیاں ہیں، قومی سطح کا جو مسئلہ ہے، جس قسم کی ہماری سیاسی ثقافت ہے، اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو استقامت کا جبل ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، اور موجودہ بندوبست اور نظام کو ایک طرح سے چیلنج دینا چاہیے اور ایک مختلف آدمی کے طور پر خود کو ثابت کرنا چاہیے۔ عمران خان وہی آدمی ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ نظام جو اپنے چلانے والوں کی نظروں میں بھی مشکوک ہے، ان کی طرف سے بھی مختلف سوالات کے گرداب میں ہیں۔ محسن نقوی اس کی تازہ مثال ہے، وزیر داخلہ ہوتے ہوئے اس نظام کے سب سے طاقتور وزیر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا، وہی اس نظام کے رکھوالے ہیں، اور اسی نظام میں عمران خان قید بھی ہے۔ تو یہ تنقید بجائے خود عمران خان کے کردار کو ایک طرح سے اس کو ثابت کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے۔ موجودہ نظام، موجودہ بندوبست اور موجودہ نظام کی جو تاریخ ہے، ریاست کے مختلف ستونوں پر قبضے کی، اور ریاست کے مختلف اداروں کو تہو بالا کرنے کی، اور ریاست کے پورے دھارے کو، اختیارات کے دھارے کو ایک اشرافیہ کی طرف موڑنے کی جو پوری تاریخ ہے، اس میں جو بنیادی بحث ہے وہ عمران خان نے شروع کرائی ہے، اور عوام کی نظروں میں اس نظام، اس کے بندوبست کو انہوں نے مشکوک بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ عمران خان کی شخصیت کا دوسرا بڑا پہلو اور دوسرا بڑا اہم ترین اس دور میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ عمران خان نے جو تیسری اہم ترین تبدیلی پیدا کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے عوام کے اندر ایک حقیقی تبدیلی کی خواہش کو بیدار کر دیا ہے۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے اور عوام کے درمیان اتنی
حدت اور شدت رکھتی ہے کہ محسن نقوی ایسے وزیر داخلہ جو موجودہ بندوبست کے اہم ترین کھلاڑی ہے اور طاقت کے چہرے کے سب سے اہم ترین کل پرزے ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو خطرہ پیدا ہوا ہے وہ خطرہ پیدا کرنے والی قوت عمران خان ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بندوبست کو عمران خان کی موجودگی میں نہیں چلایا جا سکتا، آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور عمران خان اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس کے لیے نظام کی سطح پر کچھ تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہے، تب کہیں جا کر عوام کو ایک طرح سے تسلی دی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی نظام کو بدلنے کی حقیقی خواہش کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے، باریک بینی سے دیکھا جائے اور اس پورے ڈسکورس کو تہ بتہ جھانک کر، ٹٹول کر، کھول اور کھنگال کر اس کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کے جن کو قابو میں کرنے کے لیے جو موجودہ بندوبست ہے اس کا پورا ڈھانچہ کفایت نہیں کر رہا، اور اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورے ملک کو ایک نئی بحث میں دھکیل دیا جائے۔ تو گویا ہر تبدیلی کی جو حقیقی خواہش عوام کی ہے، جس کی بنیاد پر اب خود اس نظام کے رکھوالے اس بحث کا آغاز کر رہے ہیں، اس خواہش کو بیدار کرنے والے بھی عمران خان ہی ہے، اور عمران خان کی اس قوت کو دراصل آج مختلف مباحث کے ذریعے بالواسطہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو اس موقع پر کھلتا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے تمام پرانے بت پاش کر دیے ہیں، اور وہ اس نظام میں یا اگلے کسی بھی نظام میں عوام کی تبدیلی کی حقیقی خواہش اور اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے کفایت نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں جہاں انتظامی سطح پر تبدیلی کی ایک بحث چھیڑی گئی ہے، وہیں اس نظام کو بھی، اس کی نوعیت کو بھی تبدیل کرنے کا ایک کھیل شروع ہو چکا ہے، اور کم اس پر بات کی گئی ہے اور اس پر کم لوگوں نے توجہ دیا، مگر محسن نقوی نے جس ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے اس میں موجودہ پارلیمانی نوعیت ہے، اس ضمن میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفایت نہیں کر پائے گا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت میں بھی 3-4 قسمیں ہیں، اگرچہ انہوں نے واضح لفظوں میں نہیں کہا مگر ان کا اشارہ صدارتی نظام کی طرف تھا۔ صدارتی نظام کے حوالے سے اس وقت کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے، ساری بحث صوبوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، انتظامی یونٹس کے حوالے سے ہو رہی ہے، مگر محسن نقوی نے جس بحث کا آغاز کیا ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات ہر جگہ موجود ہے کہ عمران خان کسی بھی پارلیمانی جمہوریت میں جو بھی بندوبست کیا جائے گا اس کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے، اور جس صدارتی نظام کی طرف اس وقت اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی صاف شفاف صدارتی نظام کی طرف کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک شخصیت کو طاقت کا ارتکاز اور منبع اور سرچشمہ بناتے ہوئے دراصل خاص طرح کی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ تو گویا ایک بار پھر اگر آپ اس بحث کے اندر جھانک کر دیکھیں تو یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے وہ عمران خان کی موجودگی میں انلیش ہونے والے معاملات کے تناظر میں ہی جاری ہے۔ یہ عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد جو ہونے والی موجودہ صورتحال ہے اس کا اہم ترین باب ہے، اور عمران خان اس پوری ڈیبیٹ میں سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، اور واضح ہوتا ہے کہ موجودہ جو بندوبست ہے وہ جو کچھ بھی سوچ رہا ہے وہ عمران خان کے تناظر میں سوچ رہا ہے۔ عمران خان کی شخصیت کے اس اجمالی جائزے کے بعد جو دوسرا موضوع بنتا ہے عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر، وہ سہیل آفریدی نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے وہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ عمران خان کی قید کے 3 سال کے عرصے کے دوران تحریک انصاف کون سے نشیب و فراز سے گزری ہے، کون سے موڑ مڑی ہے، اور اس کی بلاخیز کا یہ قافلہ سخت جہاں اب کس وادی اور کس منزل میں ہے، یہ سکت بھی رکھتا ہے کہ وہ یہ لانگ مارچ کر سکتی ہے، یا یہ ہمت اور یہ سکت صرف تحریک انصاف میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اس ڈیبیٹ کے حوالے سے بہت ضروری پہلو ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا تحریک انصاف جو اس سے قبل 2 کالز دے چکی ہے، اکتوبر کی اور 26 نومبر کی، اس میں جس سلوک سے وہ گزری ہے، ڈی چوک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے بعد
اپنے حواس کو مجتمع کر سکی ہے اور ایک بار پھر کارکنان کے اندر اس خواہش کو بیدار کر سکی ہے کہ عمران خان کے لیے نکلا جا سکے۔ اگرچہ ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ 27 ستمبر کی جو کال سہیل آفریدی نے دی ہے وہ بہت لمبے وقت کے بعد کی کال ہے، یعنی کم و بیش 2 ماہ کے بعد کی کال ہے، اور انہیں بہت جلد یہ کال دینی چاہیے تھی لانگ مارچ کی۔ لیکن اگر آپ حالیہ تاریخ کے مختلف واقعات کو دیکھیں، 26 نومبر کو دیکھیں، ثانیہ مرید کو دیکھیں، اور آزاد کشمیر کے اندر حالیہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ریاست کس طرح بروکار آ رہی ہے اور پاکستانی عوام کن حالات سے گزرے ہیں، اس میں اگر اب کوئی احتجاجی کال دینی ہے تو کس قسم کی تیاری کا تقاضا کرتی ہے یہ کال۔ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو شاید یہ 2 مہینے بھی کم محسوس ہوں، مگر ان 2 مہینوں میں جو چیزیں کرنی بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ کیا کچھ حکومت کر سکتی ہے اور تحریک انصاف اس کے لیے کیا متبادل منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کے بغیر دی گئی یہ کال اکتوبر اور نومبر کی کال کی طرح ہی کی ایک کال ثابت ہوگی، اور ماضی میں جس طرح علی امین گلہ پور مختلف تاریخیں دے کر تحریک انصاف کے کارکنوں کا حوصلہ پست کرتے رہے ہیں اور ان کی کوششوں کو ناکامی کا دانستہ چہرہ دکھاتے ہوئے انہیں ایک طرح سے مایوس کرتے رہے ہیں، اس طرح کا یہ ایک واقعہ ثابت ہوگا۔ لیکن اگر اس واقعے کو مختلف ثابت کرنا ہے، اس کال کو مختلف کال ثابت کرنا ہے، تو 2-3 ایسے پہلو ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے درمیان ایک بحث بھی موجود ہے کہ جب 27 سپٹمبر کی طویل المیعاد کال دی گئی ہے تو پھر کوئی منصوبہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ منصوبہ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے رخ و رخسار کیا ہے، یہ ابھی کھلنے والی بات ہے۔ جب یہ سامنے آئیں گے تو اس پر ہم تبصرہ بھی کر سکیں گے، لیکن جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ ماضی میں تحریک انصاف نے جب اس قسم کی کال دی ہے تو ریاست نے طاقت کا استعمال کیا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس جو بھی منصوبہ ہوگا، جو بھی اس معاملے میں کوئی اگر ان کی حکمت عملی ہوگی تو وہ اس تناظر میں ہوگی کہ اس طاقت کا رد کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں تحریک انصاف کو طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ضمن میں جو سب سے بڑی مجبوری پاکستان کے شہریوں کی ہے وہ یہ کہ وہ طاقت کے سامنے جب طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو دراصل وہ اسی کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں ریاست جسے کھیلنا چاہتی ہے، اور وہ انہیں ریاست کے خلاف قوت باور کرانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو طاقت کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرتے ہوئے طاقت کا رد کیسے کیا جائے، یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم ترین پہلو ہوگا، یہ اس پورے منصوبے کا اصل نقطہ ہوگا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔